اللہ ہے جس نے اس کائنات کو تنہا پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بہترین انداز میں اس کائنات کی تنظیم و تصریف کر رہا ہے، اس کائنات کا انتظام و انصرام کرنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی اللہ ہے جو ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح کی عبادت جائز اور روا نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جناتوں اور انسانوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ آگے باتیں کرنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ جب ہم عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو عیدگاہ میں تحیۃ المسجد نہیں ہے، عیدگاہ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی ہے، جیسا کہ صحابی کہتے ہیں اول ما یبدأ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ۔ صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ کیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں سنت نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے، مسجد میں عید کی نماز پڑھنی پڑے، بقرہ عید کی نماز پڑھنی پڑے، تو کیا یہاں تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ 2 رکعت مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین۔ جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ جب بھی آپ مسجد میں آئیں، جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، سنت اگر آپ پڑھ رہے ہیں سنت پڑھیں، اور وقت ہے تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی شخص جب مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اب بقرہ عید کی نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہے، ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں اور عیدگاہ میں ہم نماز سنت نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کیا مسجد میں بھی نہیں پڑھیں گے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات اور اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب مسجد کے اندر عید اور بقرہ عید کی نماز پڑھی جائے گی تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، وضو کر کے آپ آئے ہیں مسجد کے اندر، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں آپ۔ اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی عید کی بقرہ عید کی، تب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر موسم ٹھیک ہو، بارش کا اندیشہ نہیں ہو، آپ دیکھ رہے ہیں 1 دن 2 دن پہلے سے بارش نہیں ہو رہی ہے، موسم ٹھیک ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید اور بقرہ عید کی نماز کہاں ہو؟ عیدگاہ کے اندر ہو، کیونکہ یہ ایک اسلامی شعار ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے اور جس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر موسم صحیح ہو، بارش وغیرہ نہیں ہو رہی ہو، یا اور کسی دوسری طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، تو عید اور بقرہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے عیدگاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نے کبھی ضرورت کے تحت مسجد کے اندر نماز پڑھی، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے، علماء نے اس بات کی گنجائش نکالی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو مسجد کے اندر نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی پریشانی نہ ہو، موسم بالکل ٹھیک ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، دشمنوں کا خوف نہ ہو، تو عید اور بقرہ عید کی نماز بہتر یہ ہے کہ انسان عیدگاہ کے اندر پڑھے۔ ابھی ہم جس عشرہ سے گزر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اور ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف کے بارے میں کانوا یعظمون 3 عشرات، سلف 3 عشرات کا 3 دہائیوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ 10 دن ایسے ہیں سلف جن کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ وہ 10 دن کون سے ہیں؟ رمضان کا آخری عشرہ، 20 رمضان گزرنے کے بعد جو آخری عشرہ ہے 10 دن، ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، اور محرم کا پہلا عشرہ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک۔ سلف ان 10 دنوں کا، ان دہائیوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان 10 دنوں کا آپ زیادہ سے زیادہ احترام کریں۔ اور آپ خطبہ جمعہ کے اندر سن چکے ہوں گے
عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، کہ دنیا کے اندر جو سب سے افضل ایام ہے، جو سب سے بہتر ایام ہیں، وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، پوچھا کہ اللہ کے رسول ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکل جائے لڑائی کے لیے، کیا وہ عمل بھی اس 10 دن کے اندر انجام دیے گئے عمل سے بہتر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے 10 دن بھی ان 10 دنوں کے اندر انجام دیے گئے اعمال سے بڑھ کر نہیں ہے، الا رجل عفر وجہہ فی التراب، سوائے اس شخص کے کہ جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں۔ بزار ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے، امام احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے اندر 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک انجام دیے گئے کاموں میں سے، نیک اعمال میں سے جو نیک اعمال پسند ہے ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے، اللہ رب العالمین کو بقیہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھے، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھے۔ روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، عید کے دن، بقرہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن کوئی شخص 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا چاہتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ روزہ رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے حدیث کی شرح کی ہے، شارحین حدیث نے کہا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ کو، ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ایک سوال کوئی شخص کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما قط، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذی الحجہ میں کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر انجام دیے گئے نیک اعمال سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے نزدیک اور کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ جمع کی صورت علماء نے یہ نکالی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے، افضل عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال انجام دیے جائیں اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو بھی نیک عمل آپ کریں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل انتہائی پسندیدہ ہوگا، انتہائی محبوب عمل ہوگا وہ۔ رہی بات عرفہ کے بارے میں بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ کب روزہ رکھیں گے عرفہ والا، 9 ذی الحجہ کو جو ہمارے یہاں ہوگا، یا وہ عرفہ جب حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ انسان اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے۔ آپ کے یہاں جب 9 ذی الحجہ ہو، جو کل کا دن تھا، آپ اس 9 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ باقی علماء کے اقوال موجود ہے کہ عرفہ جب حاجی جب عرفہ کے میدان میں ہو اس کے ساتھ روزہ رکھے، لیکن صحیح بات، بہتر بات یہی ہے کہ آپ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے میرا یہ گمان ہے کہ اس عرفہ کے روزہ کی وجہ سے، 9 ذی الحجہ کے روزہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرہ گناہوں کو۔ میرے بھائیوں، قربانی کا دن ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت و ابیکم ابراہیم، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ قربانی کریں گے اس قربانی کے جانور کے اندر جتنا بال ہوگا اس کے جسم پر اللہ رب العالمین ان تمام بالوں کے بدلے آپ کو نیکی، اجر اور ثواب سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، جب آپ قربانی کریں، قربانی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا من بہیمۃ الانعام، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ بہیمۃ الانعام، وہ جانور جس کو آپ پالتے ہیں، پوستے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ کہا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ 8 طرح کے جانور ہیں جو کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام ہے، اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، گائے ہو یا بیل ہو، بھیڑ دمبا وغیرہ ایک ہی قسم ہے، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، اور بکرا ہو یا بکری ہو۔ اور خاص طور سے جب ملک کے حالات مخدوش ہوں
اور آپ ایسی جگہ رہ رہے ہو جہاں پریشانی کا اندیشہ ہو تو آپ کوشش یہ کریں کہ بیل کریں یا اسی طریقے سے بکرے کریں، اونٹ وغیرہ میسر ہو تو اونٹ وغیرہ کریں، اور ایسی چیزوں کی قربانی سے بچیں جس کی وجہ سے آپ کی جان و مال کو خطرہ ہو یا جس کی وجہ سے آپ کے پریشانی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اسلام بڑا وسیع دین ہے، اسلام بڑا سہل دین ہے، بڑا آسان دین ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو پریشانی میں نہیں ڈالتا ہے۔ اب رہی بات بھینس کی قربانی، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ انسان بچے، بعض علماء نے کہا کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ بچے آپ اونٹ کی کریں، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، بکرا یا بکری کریں، بیل ہو یا بیل کی مؤنث سے کو کریں، یا اسی طریقے سے آپ بھیڑ بکری دمبا وغیرہ نر ہو یا مادہ ہو اس کی قربانی کریں۔ بھینس کی قربانی سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے یا کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کرنا چاہے تو علماء نے کہا ہے کر سکتا ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان اس سے بچے، کیونکہ انسان اختلاف سے بھی بچ جائے گا۔ بکری کی قربانی میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، گائے بیل کی قربانی میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طریقے سے بھیڑ دمبا وغیرہ کی قربانی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جس میں علماء کا اختلاف ہے اس کو چھوڑ کر کے آپ ایسی چیز کی طرف جائیں جس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، ایک انسان قربانی کا جانور خرید کے لایا، آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قربانی کے اندر 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر 6 چیزیں اور ہیں جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث کے اندر جس چیز کا ذکر آیا ہے وہ یہ آپ لوگ کو قربانی کرنا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ جو اہم مسئلے ہیں میں آپ کو وہ اہم مسئلے قربانی کے سمجھا دوں کم سے کم وقت میں انشاءاللہ۔ ایک شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیمار ہے، بخار لگا ہوا ہے، جانور نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور العورہ البین عورها، ایسا کانا ہو جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اور ایسا لنگڑا ہو العرجاء البین ضلعها، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے العجفاء التي لا تنقي، ایک جانور ہے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے بالکل گوشت نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جب کانا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں ہو یا ایک آنکھ ایسی ہو جس کا کانا پن بالکل واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جو جانور بالکل اندھا ہو اس کی قربانی کیسے جائز ہوگی؟ ایک جانور جو لنگڑا کے چلتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو وہ جانور جس کے پاس بالکل ٹانگ ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے علماء نے 6 چیزوں کا اور اضافہ کیا ہے۔ ایک شخص قربانی کا جانور خرید کے لاتا ہے، آپ نے صحیح سالم جانور خرید کر کے لایا، آپ لائے جانور بالکل صحیح سالم تھا، خوب موٹا تازہ جانور آپ خرید کے لائے، آپ کے یہاں آ کر کے وہ جانور لنگڑا ہو گیا، آپ کے یہاں آ کر کے اس جانور کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں، کیا حکم ہوگا؟ مسئلے پیش آتے رہتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ بیماری یا یہ عیب اس وجہ سے آئی ہو کہ انسان کے اس میں تفریط کا دخل ہو، یعنی یہ انسان کی کوتاہی کی وجہ سے ہو، انسان کی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر آپ جانور خرید کے لائے، آپ نے جانور باندھ دیا، جانور چوری ہو گیا، کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ دوسرا جانور قربان کریں گے یا جو آپ نے پہلی دفعہ خریدا تھا اسی پہ اکتفا کریں گے؟ اگر آپ نے جانور کو خریدنے کے بعد ایسی جگہ باندھا ہے جہاں پہ عام طور سے جانور نہیں باندھا جاتا ہے، عام طور سے آپ دیکھتے ہیں رات میں جانور کو آپ اپنے گھر کے اندر باندھتے ہیں، آپ ایسی جگہ باندھتے ہیں جہاں کیوار لگے ہوئے ہوں، جہاں آپ دروازہ بند کر دیں، جہاں آپ تالے لگا دیں، یا جو ایک چیز معروف ہوتی ہے لوگوں کے درمیان جانوروں کو رکھا جاتا ہے، کوئی شخص جانور خرید کے لایا یوں ہی میدان میں باندھا ہوا چھوڑ دے، اگر وہ جانور جو چوری ہوا ہے یا وہ جانور جو لنگڑا ہوا ہے اس میں انسان کی تفریط کا دخل ہے، انسان کی اپنی کوتاہی ہے، آپ نے جانور کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کا کوئی دھیان نہیں رکھا، اس کی کوئی رعایت نہیں کی، اور اس کی وجہ سے اگر وہ جانور لنگڑا ہوتا ہے، آپ جانور خرید کے لائے، آپ نے جانور کو ایسے ہی میدان میں چھوڑ دیا، جانور چوری ہو گیا، یہ آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، اس میں آپ کی تفریط والے عمل کو دخل ہے، ایسی صورت میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ دوسرا جانور خرید کے لائیں اور پھر اس جانور کی قربانی کریں، کیونکہ یہ آپ کی کوتاہی ہے۔ لیکن آپ جانور خرید کے لائے، آپ نے جانور کا دھیان رکھا،
آپ جانور کو خرید کے لائے، آپ جانور کو اپنے گھر کے اندر باندھتے رہے، آپ دروازے بند کرتے رہے، اپنی طرف سے پوری احتیاط برتی، اور اس کے باوجود اگر جانور چوری ہو جائے، اس کے باوجود اگر جانور لنگڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت، قوت اور صلاحیت دی ہے، آپ اس کی جگہ دوسرا جانور خرید کے لائیں۔ اگر طاقت، قوت، صلاحیت نہیں ہے، اگر جانور موجود ہے اسی جانور کی قربانی کر دیں، اگر وہ جانور چوری ہو گیا، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر دے گا، جیسا کہ علماء کرام نے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ قربانی دکھاوا کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ قربانی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ نہیں کہ میرا جانور اتنے ہزار کا ہے، میرا جانور 50 کلو کا ہے، 40 کلو کا ہے، 30 کلو کا ہے، نہیں، قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کیجیے، اور یہ قربانی ریاکاری سے پاک ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ جو شخص ایسا عمل کرے گا کہ جس عمل کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، ترکتہ وشرکہ، اسے بھی چھوڑ دیتا ہو، جاؤ ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، وہ شرکہ، جو عمل اس نے شرک کے لیے کیا تھا، جس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا، اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ خوب موٹا تازہ فربا جانور آپ لائے، جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو اتنا زیادہ اجر دے گا، جتنا مال آپ خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اتنا اجر دے گا۔ جانور جتنا موٹا ہوگا اللہ رب العالمین اتنا زیادہ آپ کو اجر دے گا، جتنا خوبصورت ہوگا اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اجر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کمال صفات سے متصف ہے، اللہ رب العالمین کے جتنے اسماء و صفات ہیں سارے کے سارے خوبصورت اور پیارے ہیں۔ اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے، ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ آپ جانور لائیں، جائیں، اچھا سے اچھا جانور خریدیں، خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدیں، زیادہ پیسے کا خریدیں۔ مقصد یہ نہیں ہو کہ سماج و معاشرے میں لوگ کہیں کہ فلاں کا جانور بڑا قیمتی ہے، سماج و معاشرے میں یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے 50 کلو کا، 60 کلو کا، 1 کنٹل کا، 2 کنٹل کا جانور قربان کیا۔ نہیں، اگر یہ ریاکاری داخل ہو گئی ہے آپ کے عمل کے اندر، اگر یہ مقصد ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان واہ واہی ملے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل پر آپ کو کچھ بھی اجر نہیں دے گا، بلکہ جب آپ اللہ رب العالمین سے جا کے کہیں گے، اے اللہ میں نے دنیا کے اندر تیری خاطر قربانی کی تھی، بڑا مہنگا جانور لایا تھا، بڑا موٹا تگڑا جانور لایا تھا، تو مجھے اس کا اجر دے دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو وہ جانور اس لیے خریدنے والا نہیں تھا کہ میری خاطر میری راہ میں قربان کرے، بلکہ تو نے اس جانور کو اس لیے خریدا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص نے بڑا موٹا تگڑا جانور قربان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس کے اندر 3 شخص کا ذکر آیا ہے کہ جس کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایسے عمل کرنے والے ہوں گے جو انتہائی افضل عمل ہے، انتہائی افضل اعمال میں سے ہیں۔ کیا؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا، اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتا ہوا مر جائے، لیکن مقصد یہ ہو کہ دنیا کے اندر یہ کہا جائے فلاں شخص بڑا جری تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا مردانہ وار لڑا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی اور شہید ہو گیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں دے گا، اللہ رب العالمین اجر نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں میں اس کو شامل کرے گا جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل کوئی بھی ہو، 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ ایک اخلاص، کہ اللہ رب العالمین کی خالص رضامندی کی خاطر اس عمل کو انجام دیا جائے، اس میں ریاکاری، سمعہ، دکھاوا، پاکھنڈ کچھ بھی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر اس عمل کو انجام دیا جائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان لوگوں کو صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دین کو خالص کرے، یکسو ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ بنائے، اور یہی سیدھی ملت ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ متابعت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قربانی کی ہے اس طریقے سے آپ کو قربانی کرنی ہے۔ قربانی کب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز پڑھنے کے بعد۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول، میں نے
بقرہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک گوشت ہے جو عام طور سے عام دنوں میں تم گوشت ذبح کرتے ہو، اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرو. تو نماز کے بعد کرنی ہے. جانور کیسا ہونا چاہیے؟ آپ سب جانتے ہیں. اگر اونٹ کر رہے ہیں کتنے سال کا ہو؟ 5 سال کا، جس کے آگے کے 2 دانت گر چکے ہوں. اور گائے بیل اگر ہو تو 2 سال کا، بکرا بکری اگر ہو تو 1 سال کا، اور اگر بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 6 ماہ کا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جانور کی صفت ہے. اب رہی بات قربانی کیسے کریں گے. آپ سب جانتے ہیں قربانی کے جانور کو، اگر اونٹ ہو تو کیسے قربانی کریں گے اس کو. اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا، لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں. اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اس کے ایک پاؤں کو باندھ کر کے اور اس کے گردن میں چھری ماری جاتی ہے. لیکن اگر بکرا بکری ہے، بیل ہے، یا اس طریقے کے جانور ہیں تو اس کی قربانی کیسے کریں گے. جانور کا سر کدھر ہو؟ قبلہ رخ ہو. جانور کا سر قبلہ کی طرف ہو، اور جانور کو بائیں پہلو لٹانا ہے. بائیں پہلو لٹا کر کے اور اپنے پاؤں کو آپ کہاں رکھیں؟ جانور کے کندھے پر رکھیں، یا جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ رکھیں تاکہ جانور ذبح کرنے میں آسانی ہو. چھری تیز ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. صحیح روایت ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب ذبح کرو تو اچھے انداز میں احسان کرتے ہوئے ذبح کرو. وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں کا کوئی شخص اپنی چھری تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام پہنچائے. تو چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ چھری بوتی لے کر کے آپ اس کو گردن پہ چلاتے رہیں اور جانور تکلیف محسوس کرے. نہیں، چھری آپ جتنی تیز کر سکتے ہیں اتنی تیز رکھیں تاکہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو جانور کو قربان کر دیں. بائیں پہلو لٹا کر کے اپنے پاؤں کو آپ جانور کے کندھے پر رکھیں یا اگلا جو حصہ وہاں رکھیں اور داہنے ہاتھ سے قربانی کریں. لیکن اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے قربانی کرتا ہے، ایک قصاب ہے آپ کے یہاں جو بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، کھبو ہے، بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے لیے آسانی اس چیز میں ہے کہ دائیں جانب لٹا کر کے وہ قربانی کرے، جائز ہے. علماء نے کہا کہ جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا جو رخ ہو وہ قبلہ کی طرف ہو، بائیں پہلو لٹائے اور آپ دائیں ہاتھ سے قربانی کریں. لیکن اگر کوئی ایسا قصاب آ جائے جو صرف بائیں ہاتھ سے ہی کام کرنا جانتا ہو تو علماء نے کہا گنجائش ہے کہ اگر داہنے پہلو لٹا کر کے بھی وہ بائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو. لیکن ذبح کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، کوئی بھی شخص ذبح کر سکتا ہے. آپ دعا پڑھ کر کے قربانی کے جانور کو ذبح کریں. رہی بات دعا کون سی پڑھیں گے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک عنی، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی. اگر آپ اپنی جانب سے کر رہے ہیں تو اللہم بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی. لیکن اگر آپ گئے کہیں دوسری جگہ کسی دوسرے کا جانور قربان کر رہے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل عن فلان. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل عن فلان وعن اہل فلان. اس طریقے سے آپ اس دعا کو پڑھیں گے اور قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے. یہ چند باتیں ہیں. اگر کسی کو قربانی کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.